مولا علی فرماتے ہیں مصروفیت بہترین تفریح ہے۔ دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے لوگ آئے، جتنی بڑی بڑی شخصیات آئیں، اگر ان کی زندگی کا بغور مطالعہ کیا جائے، پڑھا جائے اور اینالائز کیا جائے تو ان کی زندگی نہایت مصروف ترین زندگی ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو دنیا میں سب سے مصروف ترین دور ہمارے نبی کی زندگی ہے۔ سب سے مصروف ترین دور نبوت ہے، 23 سالہ دور نبوت، جس میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری دنیا میں، آپ نے ٹائم بہت کم ہے، 23 سال کا عرصہ ہے، اور ساری دنیا میں آپ نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا ہے۔ اتنی بڑی ذمہ داری کے ساتھ جس طرح سے آپ نے زندگی گزاری اور جس طرح اللہ تعالیٰ کا جو پیغام حق ہے اسے دنیا میں عام کیا، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ آج جس سے بھی آپ پوچھیں، جسے بھی دیکھیں، ہر انسان مصروف نظر آتا ہے۔ اگر کوئی بزنس مین ہے، کوئی کاروباری آدمی ہے، وہ اپنے کاروبار میں مصروف نظر آئے گا۔ اگر کوئی بندہ نوکری کرتا ہے تو وہ اپنی نوکری میں مصروف نظر آئے گا۔ اگر کوئی شاپ کیپر ہے، دکاندار ہے، تو وہ اپنا جو دکانداری میں مصروف نظر آئے گا۔ ہر انسان اپنے اپنے کام میں مصروف ہے، لیکن اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ حقیقی مصروفیت کیا ہے۔ مصروفیت تو انسان کی زندگی کا ایک بہت اہم جز ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا ہی اسی لیے کیا ہے، کیونکہ جو انسان کی زندگی ہے وہ با مقصد زندگی ہے، بے مقصد نہیں ہے۔ اور انسان کی زندگی جہد مسلسل کا نام ہے، یقیناً اسی طرح ہے، لیکن جسے ہم مصروفیت سمجھ رہے ہیں کیا وہی مصروفیت ہے؟ حقیقی مصروفیت کیا ہے؟ حقیقی مصروفیت یہ ہے کہ آپ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود کتنا پڑھا ہے۔ آپ نے دنیا میں آ کے ایسا کیا کام کیا ہے جس کی وجہ سے آپ کو پیدا کیا گیا تھا۔ آپ نے دنیا میں آ کے کوئی ایسا کام بھی کیا کہ مرنے کے بعد بھی آپ کو یاد رکھا جائے گا۔ اگر آپ کسی ایسے کام میں مصروف ہیں، کوئی ایسا کام کر رہے ہیں کہ جب آپ اس دنیا میں نہیں ہوں گے تو اس کام کی وجہ سے آپ کا نام رہے گا، آپ کو یاد کیا جائے گا، آپ کی وجہ سے کوئی عظیم کام ہو رہا ہے، آپ کی وجہ سے کسی کو فائدہ ہو رہا ہے، تو آپ مصروف ہیں۔ تو یہ آپ کی حقیقی مصروفیت ہے، یہ آپ کی دنیا میں آنے کا مقصد بھی ہے۔ ورنہ صبح سے شام تک یہ ساری دوڑ دھوپ تو انسان کی دولت کی خاطر ہوتی ہے، اور رزق تو اس دار میں کتوں کو بھی مل جاتا ہے۔ رزق کی ذمہ داری تو مالک کی ہے، وہ تو اللہ نے سب کو دینا ہے، بھوکا تو کوئی بھی نہیں سوتا۔ لیکن اتنا سب کچھ یہ ہم نے کس لیے کر رکھا ہے؟ جبکہ انسان کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے نہایت با مقصد بنایا ہے اور اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان سب کچھ کرے دنیا میں آ کے، اتنا اللہ تعالیٰ نے، جو اللہ تعالیٰ سے غافل ہوتا ہے اللہ پھر اسے دنیا میں کاموں میں اتنا مصروف کر دیتا ہے کہ اسے اپنے آپ کے لیے بھی ٹائم نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ دنیا سے کہتا ہے کہ اے دنیا، جو تیرے پیچھے بھاگے اسے تھکا